آپ بہت ہی خوبصورت آئیڈیلسٹ اور مثالیت پسند ہیں. میں دیانتداری سے قسماً عرض کر رہا ہوں، بہت محبت سے انکسار سے بات کر رہا ہوں، کوئی غلط مت کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ 15 برس تقریباً پہلے ہوتا، میرا ریئیکشن یہی جو آپ کا ہے. کسی بھی جینوئن آدمی کا، کسی بھی درد دل رکھنے والے آدمی کا امیڈیٹ ریئیکشن وہی ہے جو آپ کا ہے. لیکن زندگی اور پالیٹکس یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، گرے ایریاز ہیں بہت، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک اور معاشرے میں یہ بہت سارے زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنا غیر گزرا اور ہولناک سماج ہے، ان کی جکڑ، ان کی پکڑ اتنی خوفناک ہے کہ آپ without making a few compromises the chance ہے. میں قطعاً ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، آپشن کوئی نہیں. بھٹو صاحب کی آپ نے جو بات کی، میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا. بھٹو صاحب ایک فیوڈل تھے، اپنے تمام تر انٹلیکٹ، ڈرائیو، انیشیٹو، ڈیش، علم اور عقل کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو بیسک. میں ایک بات عرض کر دوں فٹ نوٹ کے طور پہ کہ ضیاء الحق کے زمانے میں میں تنگ آ کے بریٹی میں ملک چھوڑ گیا تھا. میں ایک جیل سے نکلتا تھا، 3 مہینے کا ریسٹ، پھر دوسری جیل. نہ وہ باز آ رہا تھا نہ میں باز آ رہا تھا. اور کہاں ایک ینگسٹر، میں دین آئی واز ویری ینگ، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی بات نہیں، ڈیکلریشن بھی سیز ہو گیا، مجھے بھی جیل ہو گئی. پھر ایک اور ڈیکلریشن لے لیا، پھر کوئی پنگے بازی کر دی، پھر جیل چلے گئے. ٹھیک. تو آئیڈیلزم اور مثالیت پسندی تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں. آقا کو بھی 2 عمروں میں سے ایک مانگنا پڑا تھا، اور دونوں ہی، مجھے معاف کر دیں، مجھے غلط نہ سمجھیں، تاریخ یہی ہے. پنجابی میں جو لفظ استعمال ہوتا میں کیسے کمیونیکیٹ کروں، کیونکہ وی آر ویری سینسٹیو. دونوں عمر میں مجھے لفظ استعمال، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ کوئی شریف آدمی نہیں کہ معاف کرے. ایک دوسرے سے بڑھ کے، پنجاب کی زبان میں کہیں تو کن ٹوٹے، مانگا پروردگار ان میں سے ایک دے دے. ٹھیک. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت امیر حمزہ میرے ہیرو ہیں، ان کے ساتھ مجھے ایک عجیب طرح کی محبت ہے. میں شاید باقی آقا کے بعد میں بہت کم لوگوں کا میں بہت، مثلا میں حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نے بہت پڑھا، میں ان سے بہت امپریس ہوں. امیر حمزہ از مائی رومانس. لیکن وہ وزیر، ان کے اسلام کے قبول کی داستان آپ کو اگر مناسب سمجھیں تو 1-1.5 منٹ میں. نبی کریم کی توہین کی گئی بہت بری طرح، آنکھوں میں آنسو تھے، برا حال تھا. امیر حمزہ شکاری تھے اور بہت چھوٹا آدمی، جیسے بہت طاقتور آدمی. بندے ہی 3-4 تھے. عرب ورلڈ میں اس وقت مکہ واز دی سینٹر. دلیری، شجاعت، طاقت، تھامس، دھاندلی. میں بہت محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے آپ کو اور طریقے سے میں عرض کروں. وہ کون تھے؟ 3 بندے تھے. عمر بن خطاب، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کعبے کا چکر کاٹ کے کہا جس نے ماں کے بین سننے ہیں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرنی
وہ روکے عمر بن الخطاب جا رہا ہے، تو اس کی وجہ تھی ڈنڈی پٹی تگڑا سی اور طرح کا آدمی تھا. اسی طرح امیر حمزہ اور ایک خالد بن ولید، یہ 3-4 لوگ ایسے تھے کہ مکہ میں ان کے سائے سے لوگ ڈرتے تھے. اصل بات یہ تھی ان کو تبدیل کرنا ہی. حضرت عثمان کا بیچاروں کا کیا کرنا تھا، تو تھے ہی معصوم سے سادے سے. ان کی کایا پلٹنی یہ اصل کمال تھا. تو امیر حمزہ آئے اتفاق سے، وہ مقاموں میں رہتے نہیں تھے. تو ایک عورت نے کہا لعنت تیری دلیری اور بدماشی ہے. یہ ہوا ہے آج. اچھا ایج گروپ ایک تھا، رشتہ اور تھا، لیکن تقریباً چونکہ دونوں کے باپوں کی باراتیں اکٹھی گئی تو مہینوں کا فرق تھا. تو چلالی تو یہ تھی، اس نے کہا کون ایسی تیسی، اس کو مارا، کمان ماری سر سے پھاڑ کے. آقا سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہوں یہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں. مکہ میں ہوتا نہیں کہ نہ وہ انٹرسٹڈ تھے اس طرح کی چیزوں میں، پالیٹکس وغیرہ. اور واٹ کین آئی ڈو فار یو، جو ایک طاقت والے کمزور سے پوچھتا ہے. آپ نے کہا اسلام قبول کر لیں. بس انہوں نے کہا کیسے؟ خود گھوڑے پہ ہے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پڑھے ہونے کا تسلی، ہاں گھوڑے کو ایڑ ماری ہو گئے. یہ تھی قبولیت. باقی میں نہیں کچھ کہتا، صرف اتنی گزارش کروں گا کہ تینوں کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیں. حضرت عمر کا، حضرت امیر حمزہ کا، یہ دو تو میرے باقاعدہ ہی ہوں، اور خالد بن ولید بھی کامن ہے. یہ تینوں مجھے اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پالیٹکس میں ایسی. پھر دیکھیں آپ ذرا غور فرمائیں اس حکمت پہ کہ فتح مکہ کے موقع پہ فرماتے کیا ہیں. کبھی کسی نے جملے پہ غور کیا؟ جو خانہ کعبہ میں بنا لے اس کو امان ہے، جو ہتھیار پھینک لے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے اس شیطان کے گھر میں بنا لے اس کو بھی امان ہے، جس نے بدر سے لے کے وقت تک چین نہیں لینے دیا. یہ اسٹریٹجی تھی، یہ حکمت تھی، یہ بصیرت تھی. ایک دو باتیں اور عرض کر دوں. انگریزی کا ایکسپریشن ہے، ان محاوروں کے پیچھے صدیوں کے تجربے اور وزڈم ہوتی ہے. سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. اور ایک انکشاف اور کروں، دنیا کی بنیدہ انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑا نیول چیف ہے خیر الدین باربروسا. ترکی کے شہر استنبول میں قبر ہے، اور نام نہیں لکھا. المات الامیر البحر، لوگوں نے کہا نام، اس نے کہا امیر البحر کا مطلب ہی صرف خیر الدین باربروسا ہے. جب کہتے ہیں نیول چیف نام لیے بغیر تو سمپلی مینز ون نیول چیف. سچ اے گریٹ مین. حضور بیری ڈاکو تھا. آٹومن امپائر کے سلطان نے پیغام بھیجا فار اے میٹنگ، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ تیرے لیے ٹریپ نہیں ہے، دنیا کا سب سے سپر پاور کا سلطان ملنا چاہتا ہے، اور اس ایشورنس کے ساتھ یہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. آ گیا، پوچھا خیر الدین باربروسا کتنا لوٹ لیتا ہے سال، تیری سمندروں پہ حکمرانی ہے. اس نے بتایا سلطان اتنا. نے کہا 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا. اپنی اسکل، اپنی مہارت، اپنی دلیری اپنے ہمبتوں کے لیے استعمال کرے. اور وہ عظیم ترین بیری قزاق تبدیل ہوا. سو انسانوں کو اس طرح نہ ایسا ہے نہیں. اور میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں. میرے سے
یہ قطعاً ایکسپیکٹ نہ کریں میں غلطی کر سکتا ہوں, میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے. جھوٹ نہیں, کیونکہ جھوٹ معذور, مجبور اور کمزور آدمی ہوتا ہے. میرا پرابلم نہیں ہے اور میں کسی کا کوئی ایجنٹ نہیں ہوں. جہانگیر ترین مجھے اس کی پالیٹکس پہ اعتراض ہے, بےایمان نہیں ہے, چور نہیں ہے. شاہ محمود قریشی پیشہ ور سیاستدان, چور نہیں ہے. حتیٰ کہ شیخ رشید جیسا چول اس پہ بھی لوٹ مار کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ ایک گھنٹے لوگوں کے ساتھ پابندہ ہیں. جاوید ہاشمی نے, ہم وی آر کنٹمپرریز. کنٹمپرری سے یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنا بوڑھا ہوں, یہ شادی شدہ تھا جب آیا تھا, وہ باقی اس کو جیلوں نے کھڑکا دیا, چور نہیں. سو ان کے بغیر ایک اور بات ہے, جب کوئی آتا نہیں تھا کہتے الیکٹیبل کوئی نہیں, اب آ گیا کو دنیا چلنے نہیں دیتی میرے بھائی. ایک باپ بیٹا گدا لے کے شہزادی کی حکایت, بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے, لوگوں نے کہا دو بیٹے منہ پاگل, تو بندے گدا ساتھ ہیں. باپ نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ. بیٹے نے کہا نہیں آپ کو, میں کہا آپ بیٹھ جاؤ. اگر گاؤں گئے اس نے کہا یار کیسا بے غیرت باپ ہے, بیٹے کو چلا رہا ہے, خود کو گدے پہ چڑھا ہوا. وہ ادھر گیا بیچارہ, نے دیکھا طریق کرا دیا. اب بیٹا بیٹھ گیا. اگلے گاؤں کا کیسا بے غیرت بیٹا ہے, باپ چل رہا ہی ہے. اتر گئے. پھر اگلے گاؤں نے کہا پاگل جا رہے ہیں تو گدا خالی ساتھ ہے, انہوں نے تانگا کے گدا اٹھا لیا. اگلے گاؤں گئے, پاگل آئے باقاعدہ پکڑو. نہیں, اس کے لیے نہیں ہے. پالیٹکس میں بہت گرے ایریاز, بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم زندگی میں کمپرومائز کرتے ہیں. میں سب سے زیادہ مطلب عدم سمجھوتے پہ بلیو کرنے والا ہوں. 15 سال پہلے بات ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا کرتا, مجھے پتا ہے کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ مجبوریاں کیا ہیں. حکمت بھی ہے اس میں, جب اپنے اتنے عزیز اور محبت کرنے والے, جان قربان کر دینے والے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہند کو, جسے عام طور پہ ہمارے یہاں ہندا کہا جاتا ہے, ہندا نہیں ہند, کو معاف کرنے کے پیچھے رحمتی نہیں تھی, حکمت بھی تھی. میں آج بھی میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, مجھے ہند نظر آئے میں اس کے چیتڑے ہوگا ہوں آج بھی. سو یہ ذرا مشکل کھیل ہے, اور لیکن آپ کا کنسرن, آپ کی فکر مندی اس پہ, آپ کا یہ سوچنا, میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں, اور آپ اس پہ بالکل قائم رہیں. میرا آپ کے لیے احترام, آپ کے جذبے کے لیے, آپ کی فیلنگ کے لیے اسی طرح کا ہے.